اوپر اوپر اچھا اچھا تھوڑا جو تک صحیح ہے تو صحیح ہے۔ بانی مجلس محترم محمد سعید اور اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے سورۃ الفاتحہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صلوات۔ سامعین محترم، مختصر حاضری ہے، کچھ مجمع بھی آ جائے گا، پھر قبلہ صاحب کے سید سردار کے حوالے منبر کرتا ہوں۔ تو آپ کے سامنے مجھے سورہ کوثر تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بعثت کے بعد پیغمبر اکرم کو اللہ نے 2-3 بیٹے عطا فرمائے، جو یک کے بعد دیگرے 2-3 سالوں بعد فوت ہوتے رہے۔ تو کمینے مخالفین یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہی نہیں، اگر اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے بیٹے کیوں فوت ہوتے؟ تو بہرحال جب اللہ نے ختمی مرتبت کو اولاد عطا فرمائی تو شکر کیا، اور جب اولاد واپس لے لی تو صبر کیا۔ تو جو تانا دیا مخالفین نے، تو خلق عظیم کے مالک نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن خدا نے وکالت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب میں نے تمہیں اولاد کثیر عطا فرمائی ہے، تو بس آپ اب نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ابتر ہے، یعنی آپ کا دشمن نسل بریدہ ہے، آپ کا دشمن بے اولاد ہے، میں نے تو آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو بعثت کے بعد سن 5 میں اس سورہ مبارکہ کی پہلی عملی تفسیر اس وقت عالم ظہور میں ظاہر ہوئی جب خداوند کریم نے اس دختر نیک اختر کو صلب محمد سے اور شکم خدیجہ سے پیدا فرمایا، جن کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ صلوات تلاوت فرمائیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اقلیم امامت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟
تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میری جدہ ماجدہ کا نام خدا نے اپنے اذن سے رکھا، وہ فاطر السماوات والارض یہ فاطمہ۔ فرمایا میری جدہ ماجدہ فاطمہ کے معنی یہ ہیں لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَفَاطَمَ مُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، اللہ نے فاطمہ زہرا اور فاطمہ زہرا کے محبوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو امام بخاری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کی صرف بخاری کتاب نہیں اور بھی کتابیں ہیں۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ 3 سلوک کرتے تھے جو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ فرمایا بچپن میں صغر سنی میں جب کبھی بی بی برقع پہن کر مسجد نبوی میں تشریف لاتی، قامہ تعظیم اللہ، پیغمبر خدا اٹھ کے اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے۔ دوسرا سلوک فرمایا یقبل بین عینیہا، پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے تھے۔ تیسرا کام فرمایا ثم اجلسہا فی مجلسہی، جب بیٹی آتی تو اپنی مسند چھوڑ دیتے پیغمبر خدا اور اپنی مسند پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور خود جگہ بدل کر بیٹھتے۔ تو ایک حدیث منقول ہے ام المومنین حضرت عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد فاطمہ الزہرا سے زیادہ میں نے کسی کو سچا نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں مسلمان ہم شیعوں کی نہ مانو، اپنی ماں حضرت عائشہ کی تو مان، وہ فرما رہی ہیں کہ فاطمہ الزہرا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ عزیزان گرامی ایک ربائی سناتا ہوں مباہلہ کے ضمن میں کہ جل جاتے سارے برق جلالت سے، بچ گئے تھے تو ذہین اپنی ذہانت سے، بچ گئے آئے نہ سیدہ کی صداقت کے سامنے، آئے نہ سیدہ کی صداقت کے سامنے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے۔ یا علی بہت مہربانی سے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی آتی تو یہ 3 سلوک فرماتے۔ اور ایک اور بی بی کی عظمت میں آپ کو فرمان رسول خدا بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو، اگر اللہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پیدا نہ فرماتا تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری بیٹی کا کفو نہ ہوتا۔ یعنی اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو بی بی کی شادی نہ ہوتی، فقط اس قابل تھے جناب امیر المومنین۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی اس عمر مبارک کو پہنچی، جب عموماً بچیاں اس عمر کو پہنچتی ہیں تو ان کی شادی کر دی جاتی ہے، تو بڑے بڑے اکابرین قریش صنادید عرب نبی پاک کے پاس رشتہ مانگنے آئے تو رسول خدا نے فرمایا ہے لوگو یہ رشتہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ فاطمہ زہرا کی شادی وہاں ہوگی جہاں خدا چاہے گا۔ چہرے مسکرانے چاہیے۔ میں فاطمہ الزہرا کا فضائل بیان کر رہا ہوں، فاطمہ الزہرا کا تعارف بیان کر رہا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا مولا بڑے بڑے لوگ رشتہ مانگنے گئے ہیں لیکن ان کو رشتہ نہیں ملا، اب آپ بھی جائیں۔ تو امیر المومنین رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، نہایت ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اپنی فرزندی میں لینا چاہتے ہیں تو میرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ تو نبی پاک کے چہرے پر تمتماہٹ ظاہر ہوئی، خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ فرمایا اے علی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ سے ہو۔ تو امیر المومنین کو باہر بٹھایا اور خود حجرے میں گئے اپنی بیٹی کے پاس۔ تو رسول اللہ نے وہیں بیٹھے بٹھائے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کیا جب تک کہ اپنی بیٹی سے اجازت نہیں لی۔
ہمیں سمجھا کے گئے ہیں کہ جب شادی کرو پہلے بیٹی سے پوچھو۔ تو رسول اللہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، فرمایا اے بیٹی تمہیں پتہ ہے علی کس شان کے مالک ہیں؟ علی ہی امیر المومنین ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی حلالی اور حرامی کی پہچان ہے، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، علی مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ تو بی بی فضائل سنتی رہی، پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا بیٹی جو علی اس شان کے مالک ہیں، جو علی اس آن کے مالک ہیں، جو علی اس بان کے مالک ہیں، انہوں نے آپ کا رشتہ طلب کیا ہے۔ تو پیغمبر خدا نے جب یہ فرمایا تو بی بی خاموش ہو گئیں، ایسی خاموشی معنی خیز خاموشی کہ پیغمبر خدا سمجھ گئے کہ میری بیٹی اس رشتہ سے راضی ہو گئی ہیں۔ تو پیغمبر خدا نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا، یا علی، مہربانی صحیح، اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا۔ تو عقد میں ایک ہوتا ہے ایجاب، ایک ہوتا ہے قبول، اور ایک ہوتا ہے حق مہر۔ ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، اب رہ گیا حق مہر۔ تو امیر المومنین کے پاس پیغمبر خدا آئے، بس میں جلدی اپنا بیان سمیٹنے لگا ہوں، قبلہ صاحب کو ممبر دینے لگا ہوں۔ تو امیر المومنین کے پاس حق مہر کے لیے رسول خدا آئے، تو امیر المومنین کے پاس 3 چیزیں تھیں۔ ایک ان کے پاس تلوار تھی، ایک زرہ تھی جو بدن پر پہنتے ہیں جنگ میں، اور ایک ان کے پاس گھوڑا تھا۔ تو ختمی مرتبت نے فرمایا تلوار تو آپ دے نہیں سکتے کیونکہ ابھی کفار و مشرکین کے سر کو آپ نے اتارنا ہے، تو گھوڑا بھی آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ جیسے مجاہد کو گھوڑے کی بھی ضرورت ہے۔ البتہ یہ زرہ آپ بیچ دیں کیونکہ آپ جیسے مجاہد کو بدن پر میدان جنگ میں زرہ پہننے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان من تاریخ گواہ ہے، امیر المومنین میدان کارزار میں اس طرح بڑھ کے جاتے تھے جس طرح حاجی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ سر پر خول نہیں پہنتے تھے، بدن پر زرہ نہیں پہنتے تھے، سادہ کپڑوں میں دشمن کے نرگے میں چلے جاتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے یا امیر المومنین وہ دشمن آپ کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ سر پر کھول نہیں پہنتے، بدن پر زرہ نہیں پہنتے، سادہ کپڑوں میں دشمن کے نرگے میں چلے جاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے دنیا والوں تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اللہ کی قسم اتنا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مایوس نہیں ہوتا جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے انس رکھتا ہے۔ فرمایا کیا پرواہ ہے کہ موت امیر المومنین پر آ جائے یا میں موت پہ آ جاؤں۔ تو حق مہر ادا ہو گیا، بی بی کی رخصتی کا وقت آیا۔ بس رخصتی کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، عبادتاً ایک جملہ ذکر مصعب سید سردار کے اور عالم دین کے حوالے ممبر کرتا ہوں۔ تو جب رخصتی کا وقت آیا تو رسول خدا نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے آپ کا رشتہ جن سے کیا ہے وہ امیر المومنین ہے، وہ امام المتقین ہے، وَسَيِّدًا فِي الدُّنْيَا وَسَيِّدًا فِي الْآخِرَةِ، وہ دنیا و آخرت میں سید و سردار ہیں، لیکن وہ علی لیکن سرمایہ دار نہیں ہے، علی ظاہراً کوئی امیر نہیں ہے۔ تو بی بی سے فرمایا اے بیٹا تم کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جو علی کے لیے مشکل ہو۔ تو تاریخ گواہ ہے بی بی نے ساری زندگی کوئی فرمائش نہ کی۔ ایک فرمائش کی جب بیمار تھی انار کے لیے، وہ لمبا واقعہ وہ عرض نہیں کرتا۔ دوسری نصیحت فرمائی بیٹا تم اس گھر میں جا رہی ہو، اس گھر کے بزرگوں کا احترام کرنا، شوہر کا احترام کرنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو بے وقوف بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو غلام سمجھتی ہے، غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ جو عقل مند بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو حاکم و سردار و بادشاہ سمجھتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ اور فرمایا بیٹی فاطمہ زہرا گھر کے کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، باہر کے کام کرنا علی کی ذمہ داری ہے۔ بی بی فرماتے ہیں میری اس خوشی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جو مجھے اس وقت ہوئی جب پیغمبر خدا نے مجھ سے فرمایا بیٹی کہ گھر کے کام آپ نے کرنے ہیں، باہر کے کام علی نے کرنے ہیں۔ سمجھا پایا ہوں بات؟
باہر کے کام کیا ہیں؟ ہوٹل پہ کھانا کھانا، شادیوں پہ جانا، میلوں پہ جانا، سنگوں پہ جانا۔ رسول خدا نے فرمایا یہ مرد کے کام ہیں۔ گھر کے کام کیا ہیں؟ نماز تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ فرمایا یہ عورت کے کام ہیں۔ عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے۔ اس بی بی کو اللہ نے 2 نفیس بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام جناب حسن، دوسرے کا نام جناب حسین۔ دونوں معصوم، ایک مدینہ میں مارا گیا، ایک کربلا میں مارا گیا۔ عزاداروں، کئی دفعہ زہر ملی ہمارے اس امام کو، اتنی زہر ملی کہ 14 معصومین میں اتنی زہر کسی کو بھی نہیں ملی، تو لقب بن گیا حسن مسموم، جس کو کئی دفعہ زہر دیا گیا ہو۔ سب سے زیادہ 72 دفعہ زہر ملی۔ جب بھی زہر ملتی نانے کے روزے پر جاتے، سینہ اقدس کو مس کرتے، شفا یاب ہو جاتے۔ اس دفعہ ظالموں نے روم سے زہر ہلاہل منگوائی، اتنی سخت زہر ہے اگر ندی میں اس کی ایک چٹکی ڈالیں ندی خشک ہو جائے گی، ریگستان بن جائے گی، مچھلیاں مر جائیں گی۔ وہی زہر امام حسن کو دیا گیا۔ عزادارو، جگر کے ٹکڑے کپ کپ کے باہر آنے لگے۔ کہا ام فروا یہ تشت اٹھا لو، کہیں میری بہن زینب نہ دیکھ لے۔ عزادارو، بی بی زینب کو پتہ چل گیا تھا۔ آتے ہوئے جب دروازے پر پہنچی تو دیکھ لیا۔ کہا بھابی مجھ سے حسن کے ٹکڑے نہ چھپاؤ، میں نے اماں زہرا کو پٹیاں باندھی ہیں، میں نے بابا علی کو پٹیاں باندھی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ظلم نہیں ہوا، اب زینب مصائب کی عادی ہو چکی۔ عزادارو، بس آخری جملہ، امام کا غسل و کفن ہوا، جنازہ لے کے قبرستان کی طرف جانے لگے۔ عزادارو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی جتنا بھی غریب ہو کبھی اس کا جنازہ قبرستان سے واپس لوٹا ہے؟ یہ آپ کا واحد غریب امام حسن ہے کہ قبرستان کی طرف جنازہ گیا، امت نے دفن نہیں ہونے دیا، جنازہ واپس پلٹ آیا۔ عزادارو، سیدہ کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کے جنازے پر تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پر تھا۔ عزادارو، یہ جو تابوت برآمد ہوتا ہے، یہ تابوت اب نکلتا ہے۔ عرب میں اس وقت کلیم ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں 4 پائیں، بدن میت کا صاف نظر آتا تھا۔ یہ سیدھے تیر آتے تھے، امام کے جسم اقدس پر لگتے تھے۔ مجھے بتائیں، جسے پہلے زہر ہلاہل مل چکی ہو، جس کا بدن زہر ہلاہل نے خالی کر دیا ہو، جس کا جگر باہر آ گیا ہو، اس پر اوپر تیروں کی بارش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کا جنازہ واپس آیا، آل محمد رونے لگے، بی بی زینب رونے لگی، مظلوم کربلا رونے لگے۔ اچانک جناب زینب نے دیکھا بھیا حسین سب سے زیادہ رو رہے ہیں۔ پوچھا بھیا حسین، رو تو ہم سب رہے ہیں بھائی حسن کو، مگر آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ بہت شدت سے رو رہے ہیں۔ فرمایا بہن زینب، مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، اس کی وجہ سے زیادہ رو رہا ہوں۔ آج مدینہ میں بھائی حسن کے لاشے پر رونے کی اجازت تو ہے، تیر نکالنے کی اجازت تو ہے، مگر جب میں کربلا میں مارا جاؤں گا میرا بدن سر سے جدا ہوگا، میرے لاشوں پر تیروں کا ڈھیر ہوگا، نہ کوئی تیر نکالنے دے گا نہ کوئی رونے دے گا۔ زینب تیرا سر زخمی ہوگا، تیری ردا چھن جائے گی۔ سامعین محترم، تشریف رکھیے۔